بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر آفیشیل کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شب قدر کی فضیلت احادیث کی روشنی کے اندر بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے جس کے اندر میں نے شب قدر کی فضیلت کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی کے اندر بیان کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں شب قدر کو احادیث کی روشنی کے اندر بیان کروں گا کہ آیا شب قدر کی فضیلت احادیث کی روشنی کے اندر کیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے علم میں بخوبی اضافہ ہو سکے کہ آیا قرآن مجید کے بعد احادیث کے اندر شب قدر کی فضیلت کس طرح بیان کی گئی ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک اسکالر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے موجود لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور سامنے موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب ہے نماز پڑھنا، تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو جانا، دنیا کی مشغولیت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا ذکر خیر کرنا۔ اب ثواب کی امید رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا۔ تمام کے تمام اعمال یا ایک عمل جو آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اب مذکورہ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ بعد احادیث سے شب قدر کا 27ویں شب میں ہونے کا اشارہ ملتا ہے، البتہ دیگر احادیث میں دوسری رات کا بھی ذکر ملتا ہے، لہٰذا ہمیں آخری عشرے کی ہر رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کب شب قدر ہو، لہٰذا آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح مسند احمد، ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چلے تو کیا دعا مانگوں جس سے میری دعا قبول بھی ہو؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آئے تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس مجھے بھی معاف کرتے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتلایا، اور یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت ضرور بالضرور انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ فضیلت شب قدر کی جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔